بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دواخانہ کی مجمل خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم پیٹ میں گیس اور اپھارے کے متعلق گفتگو کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گیس کے ہونے کی وجوہات یا اپھارا ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس پہ احتیاطی تدابیر بات کریں گے۔ آخر میں پھر میں آپ کو اس کے علاج کے طریقے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ ان کی وجوہات کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے جو ہم کھانا کھاتے ہیں ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جب بھی ہم کھانا کھائیں، کھانے کو پورے لگن اور توجہ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ یہ نہ ہو کہ کھانا ہم کھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں، ٹیلی فون آ گیا ہے تو موبائل کے اوپر فون سننے شروع کر دیا ہے، یا کبھی ساتھ ساتھ ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہیں، کبھی کھانا کھانے لگے ہیں تو اٹھ کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یا چلتے پھرتے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ عوارضات، یہ تمام وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گیس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ وہ اشیاء یا کھانے میں وہ خوراک، جیسے آج کل برگر ہے، شاورما ہے، پیزا ہے، یا سموسے وغیرہ جو غیر معیاری طور پہ بازار سے مل رہے ہوتے ہیں، ان کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بھی تمام چیزیں بدن میں گیس پیدا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بوتل کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، پیپسی، کوک وغیرہ کا استعمال، جو کہ انتہائی مضر ہے صحت کے لیے۔ اس کی وجہ سے گیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو میٹھا بہت کھاتے ہیں، یا ایسا میٹھا جو اس میں چکنائی ہوتی ہے، جیسے حلوہ جات ہوتے ہیں، یا کھیر ہو گئی، یا شربت میں بہت زیادہ میٹھے کا استعمال، تو یہ بھی گیس پیدا کرنے کے اسباب ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے استعمال سے پیٹ میں اپھارا اور گیس ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز استعمال کریں، ایک تو اعتدال کے ساتھ کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہو گئی، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آفس کے اندر کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہے، چلنا پھرنا بالکل نہیں کرتے، یا کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ کسی اور کام میں مشغول ہو گئے، ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں، ساتھ وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جسم کے اندر جب وہ غذا جا رہی ہوتی ہے، وہ پوری طرح سے نہ تو ہضم ہوتی ہے اور نہ اس کا فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے وہ معدے میں گیس کرتی ہے اور غذائی اجزاء اس کے پوری طرح سے حاصل نہیں ہوتے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم ان سے احتیاط کس طرح سے کریں تاکہ ہم خوراک وغیرہ جو کھا رہے ہیں وہ ہضم ہو سکے، پراپر طریقے سے جسم کا، بدن کا حصہ بن سکے اور صحت ہماری برقرار رہے۔ سب سے پہلے تو آپ کھانا کھانے کے دوران پانی کا استعمال نہ کریں۔ کھانے سے پہلے پانی پی لیں، اور اگر آپ کے رطوبات، لعاب دہن بہت کم بن رہا ہو تو اس صورت میں بہت کم مقدار میں 2-4 گھونٹ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے کے بعد آپ پانی پئیں۔ کوشش یہی کریں کہ جتنا ٹائم گزر جائے اتنا بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ کھانے کے فوراً بعد کسی قسم کی کولڈ ڈرنکس وغیرہ نہ لیں، کوئی قہوہ یا چائے وغیرہ کا استعمال فوراً نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ ادھر کھانا کھایا تو ساتھ ہی کسی بھی قسم کی کوئی ڈرنک لے لی، یا قہوہ یا چائے کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ فوری طور پہ نہ کریں، اس سے بھی یہ گیس اور اپھارا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کا کھانا جب بھی کھائیں، اس کے بعد فوراً لیٹنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ کچھ ٹائم بہتر ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر چہل قدمی کریں، کھانا ہضم ہو، پھر اس کے بعد آپ آرام کی طرف جائیں۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر کرنے سے آپ گیس اور اپھارے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد
ہم آتے ہیں بعض دفعہ یہ خوراک وغیرہ کے علاوہ کسی بیماری سے بھی گیس اور افارہ ہو رہا ہوتا ہے، اس صورت میں آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں اور دوائی کا استعمال ضرور کریں تاکہ یہ گیس اور افارے والی کیفیت نہ ہو۔ بعض دفعہ گیس اور افارے کی کیفیت مسلسل رہنے سے بہت ساری بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ بعض دفعہ دل کا گھبرانا، جسم میں مسلسل دردوں کا رہنا، منہ کے اندر چھالوں کا آنا، منہ سے بدبو کا زیادہ آنا، تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عموماً جو ہے اس کا فوری طور پہ ہمیں علاج درکار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں 2-3 ٹوٹکے بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کھانے کے کچھ دیر کے بعد تھوڑی سی سونف چبا لیا کریں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، یا ایک آدھ الائچی کا استعمال کر لیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، یا دواخانہ کی مجمل خان کی کچھ پروڈکٹس ہیں جس میں یہ گیس منٹ کے نام سے ایک سیرپ ہے، یہ بہت زیادہ گیس اور افارہ اگر ہو رہا ہو تو اس صورت میں اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ یہ 1 سے 2 چمچے یا ٹیبل اسپون آپ کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد لیں اگر ضرورت ہے یا گیس زیادہ ہو رہی ہے تو اس صورت میں اس سے کافی بہتر جو ہے وہ رزلٹ ملیں گے آپ کو اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو کھانے کے بعد جلن شروع ہو جاتی ہے اچانک، کیونکہ اس میں تری والے سالن ہوتے ہیں، تڑکے والے سالن کا استعمال لوگ بہت کرتے ہیں۔ اس صورت میں اگر کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہو تو پھر آپ یہ ایک پاؤڈر ہے جو کہ تیزابیت اور جلن وغیرہ میں کافی حد تک مفید ہوتا ہے، یہ السرین کے نام سے ہے۔ یہ اس کا استعمال بہتر تو جب ہوگا کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے لیں، کم از کم 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے آپ آدھی چمچی کھانے سے پہلے لیں۔ بعض صورت میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہو تو اس صورت میں اس وقت بھی لی جا سکتی ہے، تو اس کا استعمال بھی بہت بہتر ہے۔ یا پھر یہ قرص پودینہ، یہ پودینے کی گولیاں ہیں، اس کے اندر اور بھی بہت ساری ادویات شامل ہیں، اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ حب کبد نوشادری ہے۔ اس کے علاوہ ایک معجون ہے جوارش تباشیر، وہ معدے کے اندر اگر گرمی زیادہ محسوس ہو رہی ہو تو اس کا استعمال کریں، وہ سکون اور ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ یہ چند دوائیاں تھیں جو دواخانے کی طرف سے ہیں، اس کا استعمال کرنے سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے علاوہ مزید کسی قسم کی کوئی پرابلم یا کوئی بھی تکلیف ہو، اس صورت میں آپ معالج سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ اپنا مشورہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے نمبر پہ آپ فون کر لیں، وہاں سے آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس طرح سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور شیئر کریں دوسرے دوستوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، مہربانی۔